ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کائنات کا بڑا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ حالانکہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تو بہت گنہگار ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے کی بڑی برکتیں ہیں، بڑے اوصاف ہیں، بڑی صفات ہیں، وقتاً فوقتاً ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس کی پہلی رات میں جنت کے دروازوں کو اللہ کھول دیتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عجیب بات فرمائی ہے اس بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جو 5واں دن ہوتا ہے نا، وہ آنے والے رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں اس بات کو انہوں نے 50 سال تک ہر رمضان المبارک میں اس طرح سے انہوں نے دیکھا تو ویسے ہی پایا، لیکن آج دنیا جو سائنسدان ہے وہ آج کہہ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہم بھی دیکھیں اس چیز کو، ہم بھی آزمائیں کہ رمضان المبارک کا آج جو 5واں آج تو خیر 7واں روزہ ہے، لیکن آج جو 5واں دن ہے، یعنی رمضان کا جو 5واں دن ہوتا ہے وہ آتے رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک بڑا قیمتی مہینہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رجب سے رمضان کو مانگا کرتے تھے، اور اللہ ہی کے فضل سے ہم سب کی تیاری رجب سے شروع تھی۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ آج بہت کم لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک سے 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے یہ دعا مانگنا شروع کر دیتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو رمضان جو ہے بعض اللہ والوں کا تو یہ معمول تھا کہ وہ رمضان المبارک کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے نا کہ 3 مہینہ پہلے سے دعا مانگی جاتی تھی، لیکن بعض اللہ والوں کا تو یہ حال تھا کہ 6 مہینہ پہلے سے ہی وہ رمضان المبارک کے لیے فکر مند ہو جاتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان مل جائے، اور رمضان جو ہے اس کی برکتیں ہمیں اس سال کی حاصل ہو جائے۔ یعنی رمضان کی اتنی اہمیت ان لوگوں کے نزدیک تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ رمضان پورا سال کا دل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ قلب ہے۔ اگر یہ درست رہا نا ہمارا رمضان، تو سمجھ لے ساتھیوں کہ پورا سال درست رہے گا۔ رمضان اگر ہمارا درست رہا تو رمضان جو ہے اتنا قیمتی ہے کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت اپنے زمانے کے اللہ والے گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہے کہ پورے سال کی برکتوں کو اگر رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ اگر ہم چیک کریں، دیکھیں، تو جو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے نا وہ معاملہ ہے۔ یعنی رمضان میں ایسی برکتیں گویا کہ سمندر، اور عام دنوں میں وہ برکتیں وہ رحمتیں نہیں ہوتی جو رمضان میں ہوتی ہے۔ اب سوچیں کیا ملتا ہوگا رمضان میں۔ آج ہم اپنے وقت کو یہاں وہاں موبائل میں، کہیں باتوں میں، کہیں ادھر ادھر سب جگہ ضائع کر دیتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کی بڑی قیمت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات میں، روایت ہے سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جہنم سے جہنمیوں کو بری کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ رب العزت جو ہے یہ بھی فرماتے ہیں کہ مومن کی کوئی نہ کوئی دعا تو قبول فرماتے ہی فرماتے ہیں۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت سے کتنا مانگنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ قبولیت کا اشارہ تو ہمیں دے دیا نا حدیثوں میں کہ رمضان کے سحری اور افطاری میں ایک دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ مانگنے والے کو اپنے دامن کو چھوٹا ہونے کا شکوہ رہتا ہے نا، مگر دینے والے کے خزانہ تو بہت بڑا ہے۔ جو مانگتا ہے اس کو تو ایسا لگتا ہے کہ بھی میرا دامن چھوٹا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا خزانہ تو بہت بڑا ہے۔ تو جیسے ہم فریاد لگائیں گے ویسا انعام ملے گا اللہ کے پاس سے، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو دنیا دار جو ہوتے ہیں نا
وہ فقیروں کے بھیس میں جو ہے اس کا لحاظ رکھتے ہیں کہ بھئی فقیر ہے اس کو دے دو. لیکن اگر رمضان المبارک میں کوئی بندہ نیکیوں کا بھیس بنا کر اللہ سے مانگے گا نا تو اللہ تعالیٰ کیوں لحاظ نہیں فرمائیں گے بتاؤ. نیک بندوں کا بھیس بنا کر، اچھے بندوں کا حلیہ بنا کر نماز بھی پڑھے، عبادت بھی کرے، اللہ کی طرف متوجہ بھی رہے تو اللہ ضرور عطا فرمائیں گے نا. یہ عبادت کا مہینہ ہے، سمجھ رہے. اس مہینے میں ایک رات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نا، جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے. تو کتنا خوبصورت مہینہ ہے کہ اس مہینے کی رات کو اللہ نے ہزاروں مہینوں سے افضل فرمایا ہے نا. اور آگے حدیث میں یہ جملہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، ہے نا. تو کیا مطلب تنافس کسے کہتے ہیں؟ یعنی نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، سمجھ رہے ہیں. یعنی ہر انسان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والی بن جاؤں، میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب چلی جاؤں، میں زیادہ سے زیادہ ایسی عبادت کروں کہ اللہ کو پسند آ جائے، میری عبادت اللہ کو بھا جائے، میرا دعا مانگنا اللہ کو اچھا لگے، میرا تلاوت کرنا میرے رب کو پسند آ جائے. سمجھ رہے. جیسے کلاس میں امتحان ہوتا ہے نا تو ہر بچے کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ میں فرسٹ آ جاؤں، ہے نا. اسی طرح رمضان میں ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم زیادہ عبادت کرنے والے بن جائیں. سمجھ رہے ہیں. ہم زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے بن جائیں. یہ وہ رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ ہے. اور آپ سوچیں کہ صرف اللہ نے مہینے کی فضیلت نہیں بتلائی، بلکہ اس مہینے میں اللہ نے روزے دار کا اکرام بھی کیا. سمجھ رہے. روزوں کا جو بندہ روزہ رہتا ہے اس کا اکرام کیا. کیا کہا؟ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے. حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو ہے جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور قیامت کے دن اس میں سے روزے دار لوگوں کو اللہ گزاریں گے، اور ان کے سوا کوئی بندہ بھی اس دروازے سے نہیں گزر سکتا. سمجھ رہے. آواز دیں گے اللہ تعالیٰ کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ تو پھر روزے دار کھڑے ہوئیں گے. سمجھ رہے. اور ان کے علاوہ جو بھی ہے نا وہ اس میں داخل نہیں ہوگا. تو جب وہ داخل ہو جائیں گے نا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا. روزے دار اس میں داخل ہوں گے تو دروازہ بند ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیسا اکرام کیا کہ جنت میں اللہ نے ایک دروازے کو باب الریان نام دے دیا. سمجھ. صرف یہاں سے تو روزے دار ہی گزریں گے. اور بعض کتابوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جب لوگ اس دروازے سے میں داخل ہوں گے نا تو فرشتے کیا کہیں گے جانتے ہو؟ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ تم کھاؤ پیو، یہ بدلہ ہے ان دنوں کا جو تم نے اللہ کی عبادت میں گزارے تھے. سمجھ رہے. تو مقصد کیا ہے؟ رمضان میں بھوکے پیاسے رہتے تھے. ہاں صرف بھوکے پیاسے رہنا مقصد ہے، بلکہ اس دروازے سے داخل ہو، اب تمہیں اللہ کی نعمتیں ملیں گی. اللہ کہہ رہے ہیں، فرشتے کہہ رہے ہیں. سمجھ رہے. تم بھوکے پیاسے رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے. ہاں تو کھاؤ پیو اللہ کی نعمتوں کو. تو روزہ دار جو ہے بڑا قیمتی ہے. روزہ بڑا قیمتی ہے، رمضان بڑا قیمتی ہے. اللہ کو رمضان کا مہینہ بڑا خوبصورت لگتا ہے. اللہ کو روزے دار بندے، اللہ کو جس نے رمضان کی قدر کی، روزہ رکھا، وہ اتنا قیمتی ہے کہ کیا فرمایا؟ روزے دار آدمی کے لیے اللہ نے 2 خوشیاں فرما دی. کتنا خوش اللہ جو روزہ رکھ رہا ہے، اس کے لیے 2 خوشیاں کہ جب روزہ افطار کرے تو اس وقت اللہ اس کو خوشی ملتی ہے. سمجھ رہے. اور قیامت کے دن جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت بھی خوشی عطا فرمائیں گے. یعنی روزہ جو ہے نا، یہ بات سمجھیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان میں ایک ایگریمنٹ ہے، خفیہ ایگریمنٹ. سمجھ رہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے نا، الصوم لی وانا اجزی بہ. یعنی کیا فرمایا اللہ نے کہ روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ بھی میرے ذمے ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا تو اس کا بدلہ میں خود ہوں. اب آپ سوچیں کہ اللہ کیا بدلہ دیں گے. اوہو سبحان اللہ العظیم. جس نے سخیوں کو سخی بنایا، ہاں دنیا کے سخیوں کو سخی بنایا، وہ سخی کیسا ہوگا؟ سمجھ رہے. وہ اس کی شان کیسی ہوگی؟
ہر قسم کی جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں نا، نماز ہے، تلاوت ہے، جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں، ذکر اذکار ہے، ہر عبادت کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں. سمجھ رہے؟ بندہ حج کر رہا ہے، ثواب فرشتے، اللہ کہہ رہے فرشتوں کو لکھو. لیکن روزے کے بارے میں اللہ کیا فرماتے فرشتوں سے؟ اس نے روزہ رکھا ہے نا، اس کا بدلہ، اس کا اجر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیں گے. تم اس کے ثواب کو لکھ نہیں سکتے، کیا اس کا بدلہ ہے. سمجھ رہے؟ اس کا جو اجر ہے، اس کا جو انعام ہے، تم نہیں لکھ پاؤ گے. اس نے یہ بھوکا پیاسا رہا ہے، اس کا بدلہ تو میں خود لکھوں گا. اللہ اکبر. تو سوچنے والی بات ہے کہ ہر دینے والا اپنے مقام کے مطابق دیتا ہے کہ نہیں. جتنی اس کی حیثیت ہوتی ہے اتنا دیتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی فقیر آتا ہے تو ہم اپنے حیثیت کے مطابق دیں گے نا، 1 روپے، 2 روپے، 10 روپے، 5 روپے، ہے نا. اور اگر وہی آدمی ملک کے کسی امیر کے پاس جائے، وہ فقیر، اور 1 روپے دیتے ہوئے وہ شرمائے گا کہ نہیں؟ جو امیر آدمی ہے وہ 1 روپے، 5 روپے دیتے ہوئے شرمائے گا اس فقیر کو. ہم تو دے دیں گے 5 روپے، 10 روپے. لیکن جو بڑا امیر ہے اور فقیر اس کے دروازے پہ جائے تو پھر اسے 5، 10 روپے، 1 روپے دینے میں شرم آئے گی. ہو سکتا ہے وہ امیر اسے 1000 روپے دے دے. سمجھ رہے؟ لیکن اگر وہی فقیر اب سوچے کہ دبئی کے بادشاہ کے پاس چلا جائے یا سعودی عرب کے بادشاہ کے پاس جا کے مانگے تو وہ 1000 بھی دیتے ہوئے شرمائے گا. سمجھ رہے؟ وہ اسے کیا کرے گا؟ 1,00,000 روپے دے دے گا. تو ہم نے سنا ہے نا وہاں کروڑوں چلتے ہیں نا. باہر کی تو کتنی کرنسی ہے. تو جس کے پاس جتنا ہوتا ہے وہ اتنا دیتا ہے. جب دنیا کے بڑے لوگ اپنے مقام اور حیثیت کے مطابق دیتے ہیں تو سوچو رب کیا دے گا. سمجھ رہے؟ یعنی قیامت کے دن جب روزے کی عبادت کا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے نا، تو وہ اللہ کی کیا شان ہوگی کہ بعض محدثین تو یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حدیث میں جو فرما رہے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے. حرکت جو ہے اعراب کے فرق کے ساتھ تھوڑا سا مطلب بدل جاتا ہے. ایک حدیث میں بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روزے کے بدلے میں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. ایسا ہے نا. اب سوچیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت سے اللہ پوچھیں گے، آواز دیں گے کہ اور کسی چیز کا وعدہ کیا تھا؟ تو جنتی کہیں گے کہ اللہ پاک سب تو دے دیا، ہر چیز مل گئی، اللہ ہم بہت خوش ہیں. تو اللہ کہیں گے یاد کرو کسی اور چیز کا بھی وعدہ کیا تھا. تو جنتی کہیں گے نہیں اللہ سب تو مل گیا، ساری چیزیں مل گئی، ساری چیزیں مل گئی. تو اللہ فرمائیں گے یاد کرو. تو وہ کہیں گے کہ اللہ سب تو ہے، حور ہے، غلمان ہے، جو چاہتے ہیں وہ ہمیں ملتا ہے. تو اللہ کہیں گے جاؤ اپنے علماء کے پاس. اس وقت بھی اللہ قیامت کے دن جنت میں بھی علماء کی قیمت کو بڑھائیں گے. تو دوڑتے ہوئے اپنے علماء کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اللہ نے کسی چیز کا وعدہ کیا تھا؟ تو وہ کہیں گے ہاں اللہ نے جنت میں اپنے دیدار کا وعدہ کیا تھا. سمجھ رہے؟ تو وہ دوڑتے ہوئے کہیں گے اللہ آپ کا دیدار وہ تو باقی رہ گیا. چونکہ جنت کی نعمتیں اتنی ہیں، وہ نعمتوں میں ہی گم ہو جائے گا بندہ. تو اللہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے. اور جیسے ہی پردے اٹھنے شروع ہوں گے تو بندہ سجدے میں گر جائے گا اور کئی ہزار سال تک اس خوشی میں اور اس کہتے ہیں حلاوت میں، اللہ کی دیدار کی جو حلاوت ہوگی نا کہ کئی ہزار برس وہ سجدے میں پڑا ہوگا خوشی میں. اب سوچیں کیا حال ہوگا. تو پھر جو فردوس والے ہوں گے، یہ تو جمعہ میلہ لگے گا تو عام جنتیوں کو دیدار ہوگا. جو فردوس والے ہوں گے، استاذہ اس طرح سے اس کو کہتی ہے کہ مطلب ایک اپنے جملے میں کہ فردوس والے تو کیسے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے نا روایتوں میں کہ جنت الفردوس والے جو ہے، جنت کا جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے. تو فردوس جو ہے وہ جنت کے پڑوسی ہے. تو استاذہ کہتی ہیں اپنے ایک ذوق میں کہ بچیوں پھر تو صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی اللہ کا دیدار ہوگا. جب چاہو جب اللہ سے ملاقات کر لو. اللہ اکبر. اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ بندہ دنیا میں زندگی گزارتا ہے، لیکن اگر قیامت میں
اللہ کا دیدار نہ ہو یا اللہ نگاہیں پھیر لے تو جینا بھی کس کام کا اور مرنا بھی کس کام کا؟ ایسا جینا اور ایسا مرنا کسی کام کا نہیں ہے کہ اگر اللہ نگاہ پھیر لے. سمجھ رہے؟ اگر اللہ نگاہ پھیر لے تو کوئی کام کا نہیں ایسا جینا مرنا. تو کیا فضیلت ہے آپ سمجھیں، بہت قیمتی ہے. حتیٰ کہ یہ روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں نا، یہ تو ہمارے لیے الصوم جنتن کہا کہ یہ روزہ ڈھال ہے حدیث میں. اب کس چیز سے ڈھال ہے؟ ڈھال سمجھتا ہے؟ میدان جنگ میں لڑتے ہوئے گول سا ہاتھ میں ہوتا ہے ڈھال، سمجھ رہے؟ اس سے ہم اپنے آپ کا بچاؤ کرتے ہیں، ڈیفینس کرتے ہیں، تلوار وغیرہ کے وار کو، تیر تلوار کے وار کو اس پر روکتے ہیں. تو وہ ڈھال، اب ڈھال انسان کی کیسی ہوگی؟ روزہ ڈھال ہے، جتنی محبت کے ساتھ، جتنے فکر کے ساتھ روزہ رکھے گا اس کی ڈھال ویسی ہی ہوگی، ویسی مضبوط ڈھال ہوگی کہ آر پار نہیں جا سکے گی تیر تلوار. تو یہ تیر تلوار اب تیر تلوار تو کوئی ہمیں مارے گا نہیں، یہ کون سی ڈھال ہے؟ کس چیز کے لیے ڈھال ہے؟ تو دیکھیں شیطان اور نفس کے مکر و فریب سے ڈھال ہے یہ. سمجھ رہے؟ یعنی جس انسان کو خواہش نفس تنگ کرے، روزہ اس کے لیے علاج ہے. تمنائیں بڑھ جاتی ہیں نا، خواہشات بڑھ جاتی ہے، وسوسے شیطان کے ہر وقت وسوسوں میں گرفتار رہتا ہے. تو بھوکا رہ کر ہم دیکھیں جو تمنائیں خواہشات بڑھ رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں، فلاں گناہ میں لت پت ہے، فلاں گناہ میں لت پت ہے، تو روزہ رکھیں، زیادہ کثرت سے روزہ رکھیں، گناہ اللہ چھڑوا دیں گے. بدنگاہی کا گناہ ہے، سمجھ رہے؟ خواہشات نفس کا گناہ ہے. انسان جو بھی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ناجائز طریقے اختیار کرتا ہے، تو اس روزے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے اندر سے یہ بیماری ختم کرتے ہیں. تو روزہ کثرت سے رکھے. یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ الصوم جنتم، یہ ڈھال ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ دنیاوی پریشانی اور مصیبتوں سے کے لیے یہ ڈھال ہے روزہ. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو انسان کثرت سے روزہ رکھنے والا ہوتا ہے نا، عام دنوں میں بھی، رمضان المبارک میں تو رکھے ہی اور عام دنوں میں بھی، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو، اس کی پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں. آج ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام ہو جائے گا نا تو میں نماز پڑھوں گی، تو ہم نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، 2 رکعت 4 رکعت یا صدقہ دے دیتے ہیں. لیکن ہم روزہ رکھیں، کوئی بھی پریشانی مصیبت میں ہم ہوں نا تو ہم روزہ رکھیں، دیکھیں اس کی برکتیں اللہ دکھائیں گے، اس کی برکتیں اللہ دکھاتے ہیں. روزہ رکھیں، پھر اللہ سے مانگیں. اور قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے بھی ڈھال ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دوزخ کے عذاب سے بھی ہمیں بچائے گا وہ. تو روزے کی بڑی اہمیت اور قیمت ہے. میں کیا کیا بتاؤں، بہت ساری حدیثیں اس بارے میں موجود ہیں کہ روزے کی کیا قیمت ہے، روزے کی کیا اہمیت ہے. ایک روایت میں آتا ہے نا، تمہارے اوپر روزہ لازم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی کوئی مثل ہی نہیں ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. تو 2 باتیں روزے کے بارے میں ہم دھیان میں رکھ لیں، 2 باتیں یاد رکھیں. ایک تو یہ کہ یہ ایک بے مثال عبادت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ روزہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. یہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ محبت میں بھوکا پیاسا ہے. ہم رہ سکتے بھوکے پیاسے؟ کوئی بیوی اپنے شوہر سے بہت پیار کرے نا، اس کے انتظار میں بیٹھی رہے کہ میرا شوہر آئے تو میں کھانا کھاؤں، میرا شوہر آئے تو میں کھانا کھاؤں. تو جب اس کو بھوک لگتی ہے نا، کھانا نہیں کھاتی، تو کیا کرتی ہے؟ کچن میں جاتی پانی پی لیتی ہے. بھوک لگی ہے، انتظار کر رہی ہوں، تو پیٹ کی آگ کو پانی سے ہی بجھا لیتی ہے. بھوک لگی کیا کروں، تو بسکٹ ہی ایک اٹھا کے کھا کے پانی پی لیتی، کھجور کھا کے پانی پی لیتی ہے. اور شوہر آئے، ہاں میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گی نا. سمجھ رہے؟ تو کتنی بھی محبت کرنے والی بیوی ہو لیکن پانی تو پیتی ہی ہے نا. بھوک لگ رہی ہے، پیٹ میں جو آگ لگی ہے بھوک کی، پانی سے بجھا رہی ہے. سمجھ رہے؟ لیکن یہاں پہ تو معاملہ کیسا ہے؟ بندے نے نہ کھایا نہ پیا، بھوکا ہے. بے مثال بے ریا عبادت ہے. سمجھ رہے؟ کوئی ریاکاری ہی نہیں اس میں. روزے میں ریا ہوتی ہی نہیں ہے. سمجھ رہے؟ اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ دیکھو کہ روزے دار آدمی جو ہوتا ہے نا، جب وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے،
اس کے منہ میں پانی ڈالتا ہے وہ کلی کرنے کے وقت میں. جب ہم وضو کرتے ہیں پانی ڈالتے ہیں تو اگر وہ انسان اگر ہم پانی اندر لے لے آدھا اور آدھا باہر نکال دیں کسی کو پتہ چلے گا؟ ہاں، پیاس ہونے کے باوجود جب روزے دار آدمی منہ میں گئے ہوئے پانی کو بھی نکال دیتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں کتنی کیسی بات ہے؟ ہاں، مخلوق کو کیا معلوم پڑتا جو ہمارے سامنے ہم نے تھوڑا سا پانی حلق کے نیچے اتار دیا، کسی کو کیا پتہ چلتا؟ اسی لیے روزے میں ریاکاری نہیں ہوتی. سمجھ رہے؟ روزے میں ریا نہیں ہوتی ہے، دکھلاوا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اس کا بدلہ تو میں خود ہوں، میں خود دوں گا. سمجھ رہے کہ حلق منہ تک پانی لے جا کے تھوک دیتا ہے، کلی کر دیتا ہے. ہمیں تو شاید اس کا اندازہ نہ ہو، لیکن جن علاقوں میں بہت شدید گرمی ہوتی ہے نا، شہر میں رہنے والے اتنا نہ سمجھ پائیں، لیکن جو گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں یا جو سعودی میں رہتے ہیں یا ایسی کنٹری میں رہتے ہیں، اب تو سعودی وغیرہ کو بھی اتنا کہاں سمجھ میں آتا ہے، گھر میں اے سی میں بیٹھنا ہے. لیکن جو باہر رہتے ہیں تو یو پی وغیرہ ہے، اتنی شدید روزے میں گرمی ہوتی ہے، گرمی کے روزوں میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ وہ خود ایسے کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ قریب ہے کہ ہم روزہ توڑ دیں پیاس سے. ایسا برا حال، ایسے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، اب بہت برا حال ہے. بھوک نہیں، صرف پانی دے دو، کوئی پانی دے دو، ایسے حلق میں کانٹے چبھتے ہیں. سمجھ رہے؟ لیکن اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا. ایسے میں بندہ وضو بنا رہا ہے، کلی کر رہا ہے، نل کا زمین کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی نکل رہا ہے، پائپ ہینڈ پائپ چلا رہا ہے گاؤں میں. سمجھ رہے؟ اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی نکل رہا ہے، موٹر چلایا، پانی ٹھنڈا ٹھنڈا آ رہا ہے نیچے سے زمین سے. اب وضو بنا رہا ہے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے. زمین کے اندر جو پانی ہوتا ہے ٹھنڈا ہوتا ہے. اب گرمی کی شدید گرمی میں پانی نکل رہا ہے موٹر سے اندر سے ٹھنڈا ٹھنڈا، ہاں، ہینڈ پائپ سے پانی نکال رہا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی نکل رہا ہے. اب وہ چاہے بھی منہ میں وضو بناتا ہے لیکن وہ حلق میں نہیں اتارتا، کتنی بھی پیاس لگی ہو. بتاؤ اللہ کو پیار نہیں آتا ہوگا؟ کیوں کہا اللہ نے کہ روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں خود ہوں. اندازہ لگا سکتے ہو؟ آج لوگ چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے آپا میں بچے کو دودھ پلاتی ہوں اس لیے روزہ نہیں رکھتی. کوئی کہہ رہا ہے میں پریگننٹ ہوں میں روزہ نہیں رکھتی. حالانکہ ڈاکٹر نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ طبیعت سیریس نہیں ہے، لیکن ہمت ہار جاتے چھوٹی چھوٹی باتوں میں. اگر طاقت ہے، قوت ہے، صحت ہے تو بندہ روزہ رکھے، چھوڑے نہ اسے. یہ بہت قیمتی ہے، اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اللہ کی رحمت ایسی برس رہی ہے نا کہ گویا کہ ایک ہوتا ہے نا بارش بوندا باندی ہو رہی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے سیلاب، ایک طوفانی بارش ہو رہی ہے. تو طوفانی بارش کیسی ہوتی ہوگی؟ ایسے اللہ کی رحمت برستی ہے اس رمضان المبارک میں. سمجھ رہے؟ تو ہم چونکہ اب تو گرمی کا روزہ تھوڑا کم ہو گیا ہے، تو موسم تھوڑا اچھا ہے، شدید گرمی سے تو کم ہے، اللہ ہی کا فضل ہے. تو ہم اپنے گھروں میں بچوں کو بھی ترغیب دیں، چھوٹے 6 سال کے ہیں، 7 سال کے، 5 سال کے، تو ان کے سامنے روزوں کی فضائل بتائیں، یہ روزہ کتنا قیمتی ہے، اللہ کو کتنا پیارا ہے، تاکہ بچپن سے ان کے دلوں میں اس کی اہمیت آئے. اب تو شہروں میں بہت کم ایسا ملتا ہے، لیکن گاؤں وغیرہ میں اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، آرام سے چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں ہم تھک گئے، ہم کھیتوں میں ہیں، یا بچوں کو اسکول لے جانا ہے، یا اس طرح سے بچے ستاتے تو بچوں کے پیچھے رہ کے ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. کوئی کہہ رہا ہے میں شوگر میں ہوں تو روزہ چھوڑ دوں. تو کیا شوگر پیشنٹ روزہ نہیں رکھتا؟ ہاں، اللہ نے ان کو فرصت دی، ان کو معاف کیا ہے جو روزے کی حالت میں جس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، جس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے زیادہ، تو پھر معاف ہے. ورنہ ہم کہیں کہ میں بیمار ہوں میں روزہ نہ رکھوں. چھوٹی چھوٹی بہانے سے ہمت کے ساتھ، فکر کے ساتھ روزہ رکھیں، اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں روزوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اور 7 روزے تو بس ختم پہ ہی ہے، یہ 7واں ختم ہو جائے گا، آج کا دن بھی کتنا ہی بچا ہے نا. بس صبح سے شام ہوتے وقت نہیں لگتا، اور پہلا عشرہ رحمت کا ختم ہونے والا ہے. تو اللہ کی طرف خوب متوجہ رہیں، اللہ سے خوب مانگے، اللہ سے روئیں
کہ اللہ رحمت خاصہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما دیجیے، جو موسلا دھار بارش کی طرح عوام اور خواص پہ بھی برس رہی ہے۔ دیکھو برس تو سب پہ رہی ہے، رحمت خاصہ برس تو سب پہ رہی ہے، لیکن میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ جب بارش ہو رہی ہو نا تو جو انسان چھتری لے کے نکلے تو کتنا بھیگے گا، تھوڑا بہت اس کے پائنچے پہ، اس کے نیچے پجامے پہ بارش کے چھینٹے آئیں گے، ہے نا، اور جو پورا رین کوٹ پہن کے نکلے اور بڑا سا گمبوٹ بھی پہن لے، پیر میں جو ہوتا ہے نا چمڑے کا پہنتا ہے انسان بارش میں، اپنے پیروں میں پانی نہ جائے، تو سب پہن لے تو وہ کتنا بھیگے؟ کچھ نہیں بھیگے۔ تو ایسی ہی مثال اس انسان کی ہے جو رمضان المبارک میں تو بارش اللہ کی خوب برس رہی ہے، موسلا دھار طوفانی بارش کی طرح اللہ کی رحمت برس رہی ہے، لیکن ہم نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، اللہ سے مانگا نہیں، اللہ کے سامنے روئے نہیں۔ تو ہماری مثال ایسی ہے، کسی نے ہاتھ میں چھتری لے لی، روزہ تو رکھا لیکن غیبت کر کے، سمجھ رہے، اور حرام مال سے روزہ افطار کیا، اور اس کی تیری میری میں لگا رہا، فضول کام میں لگا رہا، تو اس کی مثال تو ایسی ہی ہے کہ اسے فاقہ کرنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا، گویا کہ چھتری لے کے چل رہا ہے، تھوڑا بہت چھینٹے مل گئے ہیں روزے کے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تو روزہ ہی نہیں رکھا، روزے کی اہمیت سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے، اور وہ کہہ رہے نہیں ہم سے بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی، صاف ہم سے بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ ارے رکھ کے تو دیکھے، پہلے سے ہی کیوں ڈر جاتے ہیں بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی؟ یعنی ان کو یہ سوچ کے خوف آتا ہے کہ آج تو سحری نہیں ہوئی، آج روزہ نہیں رکھیں گے، کیوں؟ آنکھ نہیں کھلی تھی۔ تو بغیر سحری کا روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہے ہماری، اتنے کمزور ہیں ہم، تو چھوٹے چھوٹے بہانوں سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں لوگ، سمجھ رہے۔ میں نے تو ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے، ایسی ماؤں کو بھی دیکھا ہے جو اپنی بچیوں کو کہہ رہی ہیں کہ روزہ مت رکھو، تم کالج جاؤ گی، وہاں پریکٹیکل ہے تمہارا، تم کھڑے ہو کر اتنے دیر تک پریکٹیکل کرو گی، تم تھک جاؤ گی، اتنا گرمی ہے تو روزہ نہ رکھو۔ اور روزہ اپنی جوان بچیوں کو، آپ سوچے کالج جانے والی بچیاں کتنی سال کی ہوں گی، 18-19 سال کی، 20 سال کی، ان کو انہوں نے روزہ نہیں رکھوایا۔ سبحان اللہ، کیسی بات ہے، کیسی بات ہے۔ جب میں نے سنا تو مجھے اتنا دکھ ہوا کہ یہ روزے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔